اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ موقع عطا فرمایا کہ ہمارے پیارے بھائی نعیم رشید صاحب، جو ہمارے بڑوں کے بھی پیارے ہیں، ان کے نئے مکان پر اللہ نے یہ حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اور اس کی برکت سے اللہ نے تلاوت قرآن اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس مکان کو مکینوں کے حق میں مبارک فرمائے، اور مکینوں کو اللہ مکان کے حق میں مبارک فرمائے، اور اس مکان کو اللہ نعمتوں سے، راحتوں سے، خوشیوں سے اللہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ یہ مکان کا مل جانا، انسان کے سر پر سائبان کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس کا پتہ اگر ہم موجودہ زمانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ابھی ماضی قریب میں جس طرح سے بارشیں اور سیلاب، کہ سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ لوگوں کے مکانات اور ان کے سر کے سائبان چلے گئے، اور سب سے بڑا تکلیف دہ مرحلہ لوگوں کے لیے یہی تھا کہ وہ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ جب تک انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کی قدر انسان کے دل میں نہیں ہوتی، لیکن کچھ قرب و جوار کے واقعات، ماضی قریب کے واقعات ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں، اس کے اندر نصیحت اور عبرت ہوتی ہے کہ اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، کھانے کی نعمت ہے، پینے کی نعمت ہے، مکان کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، سواریوں کی نعمت ہے، بے شمار نعمتیں ہیں، انسان کے روزگار کے وسائل ہیں، تو ان نعمتوں کی بڑی دل سے قدر کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنی زندگی کو یا اپنی نعمتوں کو دفع الوقتی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس نعمت ہے، برت لی، استعمال کر لی، بلکہ ہمیشہ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے نعمت دینے والی ذات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کس ذات نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور جب آدمی اس دینے والی ذات کی طرف دیکھتا ہے تو پھر چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، اور اگر اس ذات کی طرف نظر نہیں جاتی، صرف نعمت تک محدود رہتی ہے، تو پھر بڑی سے بڑی نعمت بھی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ پھر انسان ناشکری کا اور ناقدری کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب ناشکری اور ناقدری آتی ہے تو پھر وہ نعمت انسان کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے، ایک امتحان بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگی ہے کہ جب انسان کو نعمت مل جائے، خواہ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، تو کبھی نعمت کے مل جانے پر اسے بڑائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے اترانے پن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اسے اس نعمت کو اپنا ذاتی کمال، اپنی قوت بازو کا کمال یا اپنی صلاحیت کا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اسے ڈرنا چاہیے، ایک ڈر اور خوف لگا رہنا چاہیے، اور وہ اس اعتبار سے لگے رہنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال نعمت سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں زوال نعمت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نعمت کے زوال سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، عافیت کے لوٹ جانے سے آپ نے پناہ مانگی،
اللہ کے غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، آپ کی اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نعمت مل جانے کے بعد نعمت چھن بھی سکتی ہے، نعمت واپس بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ زوال نعمت اور سلب نعمت کا ڈر لگا رہنا، خطرہ لگا رہنا، یہ بھی شکر میں داخل ہے کہ آدمی نعمت ملنے کے بعد ڈرتا رہے، لرزتا رہے کہیں یہ نعمت واپس نہ چلی جائے۔ اور نعمت کے اندر زوال یا قلت یا دقت کب آتی ہے؟ نعمت کے اندر یہ زوال جب آتا ہے، نعمت جب واپس جاتی ہے کہ جب انسان اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ ناشکری کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ناشکری اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے۔ کہ ہر نعمت کا ایک حق ہے، ایک تقاضا ہے کہ جب انسان کو نعمت مل جائے اس نعمت پر زبان سے شکر ادا کرنا، شکر الفاظی، یہ بھی مامور بھی ہی ہے۔ ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ زبان سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرو۔ لیکن صرف یہاں تک اپنے شکر کو محدود نہ کرو کہ صرف زبان سے شکر ادا کر لیا اور سمجھے کہ ہم نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، ابھی شکر کا حق ادا نہیں ہوا، یہ شکر الفاظی ہے۔ شکر حقیقی جب ادا ہوگا کہ جب اللہ کی نعمت کی ہم قدردانی اس طرح سے کریں گے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کریں گے اور نامرضیات سے اسے بچائیں گے۔ اب یہ اس نعمت کا حقیقی شکر ہوگا۔ اور جب یہ شکر الفاظی اور شکر حقیقی جمع ہو جائیں، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ الفاظ سے بھی شکر ادا کر رہا ہے، دل سے قدردان بھی ہے، اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور اس نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کر رہا ہے، مرضیات میں استعمال کر رہا ہے اور نامرضیات سے بچ رہا ہے، کیونکہ اسے ایک ڈر اور خوف لگا ہوا ہے۔ کس چیز کا ڈر اور خوف لگا ہوا ہے؟ کہ جو ذات نعمت دینے پر قادر ہے وہ ذات نعمت کے چھین لینے پر بھی قادر ہے، وہ نعمت کے واپس لے لینے پر بھی قادر ہے۔ اس بات کا ڈر اور خوف لگا ہوا ہے۔ تو جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے پھر اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرو تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور نعمتیں کتنی ہیں، شکر محدود نہیں ہے، نعمتیں کتنی ہیں۔ اللہ کہتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں تو اتنی ہے کہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے، نعمت اتنی ہے۔ اور وہ ہم میں سے ہر شخص کے شامل حال ہیں۔ اور جب اللہ وہ دل اور وہ آنکھ عطا کر دیتا ہے کہ جس میں معرفت ہوتی ہے، معرفت والا دل، معرفت والی آنکھ، پھر قدردانی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اگر یہ بڑوں کا سایہ نہ ہوتا، بڑوں کی دعائیں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی، پھر اپنے بڑوں کی بھی قدردانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے برے اخلاق جو انسان کے اندر ہیں اس کی جڑ بھی اگر کٹتی ہے تو وہ شکر کے ذریعے سے کٹتی ہے۔ اب یہ مکان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ سر کا سائبان انسان کو مل جانا اس زمانے کے اندر۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، بہت سے ہیں کرائے کے بھی نصیب نہیں ہوتے، کہیں سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر، پارکوں میں راتوں کو گزارتے ہیں، لاکھوں انسان ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ جو نعمت ہے، اس نعمت کا حق کیا ہے؟
ایک تو یہ ہے کہ یہ نعمت، یہ مکان ہمیں اس جنت کے مکان کی یاد دلائے. ہماری زندگی کا رہن سہن، طرز انداز ایسا ہونا چاہیے اس مکان میں رہتے ہوئے ہم اس مکان کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں. یہ مکان اس مکان کا ذریعہ بن جائے، اور یہ مکان اس مکان کا ذریعہ جب ہی بنے گا کہ جب اس مکان کو اللہ کی یاد سے آباد کیا جائے گا، اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے گا، نمازوں سے، تلاوت سے، نیکی سے آباد کیا جائے گا. پھر یہ مکان اس مکان کا ذریعہ بن جائے گا. پھر یہ در و دیوار جو بظاہر ہماری نظر میں مردہ ہیں، یہ در و دیوار بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ ہاں یہاں پہ تلاوت قرآن ہوتی تھی، یہاں پر سجدے ہوتے تھے. کیونکہ ہماری نظر میں مردہ ہیں، اللہ کی نظر میں یہ زندہ ہیں. یہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے. تو یہ مکان اگر ہمیں آخرت کے مکان کی یاد دلاتا ہے، اس مکان میں رہتے ہوئے ہم اس مکان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہے. اور اگر اس مکان میں رہتے ہوئے ہم اللہ سے غافل ہیں تو پھر یاد رکھیے اللہ سے غافل ہونا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہوں کا مجموعہ ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے. حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ و بخارا کے بادشاہ تھے. ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے محل میں تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر محل کو دیکھا، محل کا جائزہ لیا، اور محل کا جائزہ لے کر کہتا ہے کہ یہ مکان تو ایسا ہے ویسا ہے. اس میں کچھ عیب نکالنے لگا، کوئی خرابی نکالنے لگا. اب ظاہر ہے کہ بادشاہ کا محل ہو اور کوئی اس کے سامنے خرابی بیان کرے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہوتے ہو؟ میرا محل ہے، میرا مکان ہے، تم کون ہوتے ہو کہ اس مکان میں تم خرابی اور عیب بیان کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ آپ کا محل ہے؟ کہا ہاں میرا محل ہے. اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ سے پہلے یہاں پہ کون تھا؟ کہا جی میرے والد تھے. ان سے پہلے یہاں پہ کون تھا؟ کہا میرے دادا تھے. تو کہا کہ پھر یہ آپ کا تو نہ ہوا، یہ تو مسافر خانہ ہوا، ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر یہ آپ کا کہاں ہوا؟ یہ تو مسافر خانہ. اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایک راہ گزر ہے. راہ گزر ہے دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. کوئی عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، ایک راہ گزر ہے. انسان آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ جانے کے لیے آ رہا ہے، رہنے کے لیے نہیں آ رہا. تو اس لیے اپنی زندگی کو بھائی ایسا بنانا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کی ایسی قدردانی کرنی چاہیے کہ کل اللہ کے دربار میں جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شمار کرے، اللہ صابرین بندوں میں شمار کرے، اپنے قدردانوں میں اللہ ہمیں شمار کر لے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.